ایران اور اسرائیل کے درمیان معاملات ایک نئے اور کافی خطرناک موڑ پر آ گئے ہیں۔ ایک طرف سے دعوے ہیں فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کے، تو دوسری طرف سے بھاری جانی نقصان کی خبریں آ رہی ہیں۔ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ رپورٹوں کے مطابق ہو کیا رہا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، آخر ہوا کیا ہے وہاں؟ اسرائیل کیا کہہ رہا ہے اور ایران سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کیا تصویر دکھا رہی ہیں؟ چلیے انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چلیے اسرائیل کے آفیشیل سٹینڈز کی بات کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے، یعنی ان کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے صرف اور صرف ملٹری انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیے گئے تھے۔ دیکھیے، اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے پورے ایران میں جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں اور جو میسائل انسٹالیشنز ہیں ان کو نشانہ بنایا۔ ان کے مطابق یہ حملے بالکل فوکسڈ تھے، صرف فوجی اہداف تک۔ لیکن کیا واقعی کہانی اتنی سیدھی ہے؟ تو اب تھوڑا اور تفصیل میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے مطابق آخر وہ کون سی جگہیں تھیں جو خاص طور پر نشانے پر تھیں۔ تو اسرائیلی فوج کہتی ہے کہ تہران میں ان سینٹرز کو ہٹ کیا گیا جہاں بیلسٹک میزائل اور دوسرے ہتھیار بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ مغربی ایران میں جو میزائل لانچرز ہیں اور جہاں انہیں اسٹور کیا جاتا ہے ان جگہوں کو بھی ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ ہے۔ تو یہ ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، اسرائیل کا آفیشیل بیانیہ۔ لیکن یہ تو ہوئی ایک سائٹ کی سٹوری۔ فوجی دعووں سے ہٹ کر ان حملوں کا انسانی اثر کیا ہوا؟ اب ہم ان رپورٹس کو دیکھیں گے جو ایک بالکل ہی الگ تصویر پیش کر رہی ہیں۔ یہاں پر خاص طور پہ 2 شہروں کی صورتحال کافی تشویشناک ہے۔ اصفہان سے رپورٹ آ رہی ہے کہ ایک رہائشی علاقے پر حملہ ہوا، اور قم شہر سے بھی، وہاں سے بھی جانی نقصان کی خبریں ہیں۔ اب یہ فوجی اہداف سے تو بالکل مختلف منظر ہے نا؟ اندازہ لگائیے، صرف اصفہان سے جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق اس حملے میں 26 لوگ جان سے گئے۔ 26 جانیں، یہ جو نمبر ہے نا، یہ اس پورے تنازع کے انسانی پہلو کو سامنے لاتا۔ اور اصفہان کے بعد قم میں مزید 6 لوگوں کے جان سے جانے کی اطلاع ہے۔ جب ان نمبرز کو ملاتے ہیں تو ایک بہت ہی سنگین تصویر بنتی ہے، اور یہ تصویر سرکاری دعووں سے بالکل الگ ہے۔ لیکن یہ تو صرف 2 شہروں کی بات تھی۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور مجموعی صورتحال کو دیکھتے ہیں، بگر پکچر کو دیکھتے ہیں، اور وہاں معاملہ اور بھی زیادہ سنگین نظر آتا ہے۔ اور پھر ایران کے نائب وزیر صحت کی طرف سے ایک، آپ کہہ سکتے ہیں، حیران کر دینے والا دعویٰ سامنے آتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں اب تک 1937 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اب یہ نمبر، یہ دعویٰ صورتحال کی سنگینی کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس بڑے دعوے کے ساتھ ساتھ زمینی حقائق میں اور بھی مشکلات سامنے آ رہی ہیں۔ تہران پر بھی بڑے حملوں کی رپورٹس ہیں۔ ہلال احمر کا کہنا ہے کہ مسلسل بمباری کی وجہ سے ان کے امدادی کاموں میں بہت رکاوٹ آ رہی ہے، اور قم میں بھی بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ تو صورتحال انتہائی پیچیدہ ہے۔ تو ایک طرف فوجی اہداف کے دعوے اور دوسری طرف ہزاروں ہلاکتوں کی اطلاعات۔ ان 2 بالکل الگ بیانیوں کے بیچ سب سے بڑا سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ اس بڑھتی ہوئی خطرناک کشیدگی کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ کیا یہ پورا خطہ ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہا ہے؟